السلام علیکم۔ آج ہم بتائیں گے اسلام میں بخار کا کیا علاج ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اگر بخار ہو جائے سب سے پہلا جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا مت کہو، کیونکہ یہ گناہوں سے اس طرح پاک کرتا ہے جس طرح کہ بٹی لوہے کو زنگ سے پاک کر دیتی ہے۔ تو یہ بخار آتا ہے ہمارے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو ایک مومن انسان کا سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ بخار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، نہ کہ گلے شکووں پہ اتر آئے یا بخار کو برا کہنا شروع کر دے۔ جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بیماری آئے تو ہم بیماری کو ہی برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنا یہ اسلام کے منافی ہے اور ایک مومن کی شان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ دوسری بات، صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار دوزخ کی بھاپ سے ہوتا ہے اور اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو، یعنی اس کا علاج پانی سے کرو۔ تو علماء کرام اس حدیث کی توجیہ کرتے ہیں، دو تین توجیہات ہیں۔ نمبر ون، اس حدیث میں دوزخ کی بھاپ، بخار، یہ ایک دوزخ کی بھاپ یہ جو ہے وہ وجہ بتائی گئی بخار کی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخار کے ذریعے ایک مومن انسان کو جو ہے نا وہ آخرت کی یاد دلانا چاہتا ہے کہ دوزخ کی بھاپ سے بخار ہوا ہے، اگر انسان وہ مناظر دیکھ لے دوزخ کے تو اس کا کیا بنے گا۔ تو یہ بخار میں جو ہے ہمارے لیے ایک عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور فکر آخرت کی یاد بھی ہے۔ نمبر دو، اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس کے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ گرمیوں کا اگر بخار ہو، بڑے بڑے حکماء اور طبیب ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹھنڈی جو ہے نا پٹیاں کی جائیں۔ اگر سردیوں کا بخار ہو تو نیم گرم یا پانی گرم کر کے نہا لیا جائے تو بخار دور ہو سکتا ہے، لیکن اگر پانی کے ساتھ زیادہ مسئلہ بنے تو ہمیں پانی سے علاج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء اس حدیث کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا بخار ہو گیا، اب اس کا علاج کرنا چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کروانے کی طرف اشارہ ہے، تو وہ علاج جس طرح بہتر ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ آتے ہیں بخار کے وظیفے کی طرف، اگر بخار ہو جائے تو روحانی علاج اس کا کیا ہے۔ ہمارے استاذ ہیں، ان سے ہم نے ماشاءاللہ بہت فیض حاصل کیا، مولانا اکرم جاوید صاحب، وہ بخار کا ایک وظیفہ بتایا کرتے تھے۔ جب بخار ہو جائے نا تو یہ دعا پڑھنی ہے، یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ یہ دعا پڑھ کے 21 مرتبہ بخار والے مریض کو دم کر دینا ہے، پانی ملے پانی پہ دم کر کے پی لینا ہے، تو یہ ایک بخار کا بہترین علاج ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا، یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ الفاظ تخاطب ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آگ کو کہے تھے تو آگ فوراً ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ تو یہ وظیفہ ہے کہ 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے، یا تعداد کا کوئی اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ بندہ چلے پڑھ تو لیتا ہے نا 21 مرتبہ یا کتنا، تو تعداد اصل بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلیں پڑھے ضرور ہیں۔ تو اگر آپ اطاعت میں کمی بیشی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ بخار بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو اوکے، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔